بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 69 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مقدمہ عبادیہ کے تیسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ جو قول مشہور کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے کہ آپ اس کو امر غیر کے ساتھ متعلق کرتے ہیں تو اس صورت میں دور یا خلف لازم آ جائے گا۔ البتہ مصنف نے اس کا جواب دیا تھا، اور جواب دینے کے بعد مصنف نے کہا تھا جواب ہمارے لیے کافی شمار نہیں ہوتا، البتہ ہمیں اس کے لیے کسی اور جواب کی ضرورت پڑے گی۔ آج بیان فرماتے ہیں کہ گزشتہ جواب کی تکمیل کے لیے اور اس کو مزید کامل کرنے کے لیے کہ جو ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ اس کو اگر ہم امر استحبابی پر موقوف کرتے ہیں تو لازم آئے گا کہ وہاں پہ قصد استحبابی کیا جائے گا، نہ کہ قصد امر غیری، جبکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں بلکہ سب کے نزدیک اس میں ہمیشہ قصد امتثال امر غیری ہی کیا جائے گا۔ اسی جواب کی تکمیل کے مصنف فرماتے ہیں کہ جواب دینے والے کہیں حمایت ان کی کر رہے ہیں، مصنف اپنی بات نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود مصنف کے اوپر تو اشکال وارد نہیں ہو رہا، اشکال وارد ہو رہا ہے قول مشہور والوں کے اوپر جو کہ اس میں قصد امتثال کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جواب دینے والے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مقدمہ اور واجب غیری ہو جانے کے بعد اب بھی اسے قصد امتثال استحبابی کے لیے بجا لایا جائے گا، بلکہ جواب دینے والے نے یہ بیان کیا کہ امر استحبابی واجب غیری ہونے کے بعد مزید شدید تر ہو جائے گا اور اپنے پہلے والے مرتبے پر باقی نہیں رہے گا۔ یعنی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو استحباب والی صورت تھی اب وہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ استحباب والی صورت وجوب میں بدل جائے گی، اور وہ استحباب جو مرتبہ ضعیف تھا اب وہ مرتبہ شدیدہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جواب دینے والے کا مقصد اصل میں یہ ہے، گویا کہ جواب دینے والے کی مراد یہ ہے کہ ایک طرف سے واجب غیری عبادت سے متعلق ہوتا ہے اور دوسری جانب سے امر غیری ہمیشہ توسلی ہوتا ہے، لہٰذا عبادیت کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ایک امر استحبابی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پس امر غیری کے آنے کے بعد اگرچہ جواز ترک ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو عبادیت ہے جس طرح پہلے اپنی حال پر تھی ابھی اپنے اسی حال پر باقی رہے گی۔ استحباب کی صورت میں بھی عبادت تھی، اب جب کہ وہ مقدمہ اور واجب غیری میں بدل چکی ہے، لہٰذا اب بھی جو عبادیت ہے وہ اسی حال میں باقی رہے گی۔ اس لیے کہ عبادیت کا معیار جواز و ترک نہیں ہے تاکہ آپ اس کے عبادی ہونے کی نفی کریں، بلکہ معیار وہی مطلوبیت ذاتیہ ہے جو کہ مقدمیت سے پہلے اور بعد میں دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ وہ امر عبادی ہر حال میں ہوگا، چاہے آپ اس کو امر نفسی استحبابی قرار دیں یا آپ اس کو امر غیری قرار دیں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے امر عبادی ہی شمار ہوگا۔ پس طہارت ثلاث کے امر غیری سے متعلق ہونے اور امر غیری کے آنے کے بعد استحباب کے وجوب میں بدل جانے سے معلوم ہوا کہ جو امر غیری ہے وہ حقیقت میں اسی استحباب کو مستمر کرنے والے امر غیری نے کوئی نیا کام نہیں کیا، اس نے کوئی نیا امر صادر نہیں کر دیا، بلکہ جو امر پہلے سے موجود تھا اسی امر کو اس نے مزید شدید اور مزید تاکید کے ساتھ ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا اس مقام پر یہی امر غیری عبادت کی جانب دعوت دینے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اور باقی اوامر غیریہ میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے، یہ خاص خصوصیت ہے اس واجب غیری کی، کیا کہ باقی جتنے بھی واجبات غیریہ ہیں یا امور غیریہ ہیں یا اوامر غیریہ ہیں وہ سارے کے سارے غیر عبادی اور توسلی ہوتے ہیں، ان میں قصد قربت معتبر نہیں ہوتا، وہ عبادت کی صورت میں انجام نہیں دیے جاتے۔ لیکن یہ والا جو امر غیری ہے فرماتے اولاً طہارت ثلاث سے متعلق ہوتا ہے، اور ثانیاً یہ بالعرض عبادی ہوتا ہے، بذات عبادی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو بذات عبادی قرار دیں گے تو وہی اشکال ہمارے اوپر لازم ہے جو ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ ایک طرف سے ہم اس کو توسلی کہہ رہے ہیں اور دوسری جانب سے ہم اس کو تعبدی کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ایسا نہیں، ہم اس کو بذات عبادی قرار نہیں دے رہے بلکہ ہم اس کو بالعرض جو ہے وہ عبادی قرار دیتے ہیں کہ پہلے یہ امر استحبابی تھا، اب جب یہ مقدمہ میں بدل چکا ہے تو عبادت ہر حال میں باقی رہے گی، لیکن جو عبادت ہوگی وہ عبادت بالعرض ثابت ہوگی، بذات اس میں ثابت نہیں ہوگی۔ پس اس کی عبادت کا جو سرچشمہ ہے وہ خود امر غیری نہیں ہوا کرتا تاکہ ہمارے اوپر اشکال لازم آئے، بلکہ اس کا سرچشمہ وہی امر نفسی استحبابی تھا جو کہ اس کے مقدمہ اور واجب غیری ہونے سے پہلے تھا۔ پس جب تک وقت داخل نہیں ہوگا تب تک یہ استحباب ہمارے لیے موجود ہوگا، لیکن جیسے ہی اب وقت داخل ہو چکا ہے، مطلب اب وقت داخل ہونے کے بعد گنجائش باقی نہیں ہے، اب ہم اس کو قصد امتثال استحبابی کی صورت میں انجام نہیں دیں گے بلکہ قصد امتثال امر غیری ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو انجام دیا جائے گا۔
مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں تک تمام اشکالات کا جواب جو ہے مکمل طور پہ بیان ہو گیا اور ہماری بات واضح ہو چکی کہ جو قول مشہور کے اوپر اشکال وارد ہوا تھا اس کا جواب ہم نے آسان انداز میں 2-3 طریقوں سے بیان کر دیا۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اشکال کی صرف ایک صورت جو ہے وہ اب بھی باقی رہتی ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ طہارت ثلاث ذاتی طور پر عبادات شمار ہوتی ہیں اور یہ عبادات امر غیری سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ امر غیری تعبدی نہیں ہو سکتا بلکہ امر غیری اس طہارت سے متعلق ہوگا جو کہ عبادت ہے، جیسا کہ وضو۔ یعنی یہاں پہ جو امر غیری ہے وہ خود اس طہارت کے ساتھ مقصود نہیں ہے، بلکہ امر غیری ایسی طہارت سے متعلق ہوگا جس طہارت میں عبادیت کی شرط پائی جاتی ہے۔ یعنی طہارت بما ہوا طہارت وہاں پہ معتبر نہیں ہے، بلکہ طہارت بما ہوا عبادت معتبر ہے، ایسی طہارت جس میں عبادت کا ہونا ضروری ہے۔ تو پاس کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پہ اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ طہارت ثلاث ذاتی طور پر عبادات شمار ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو امر غیری متعلق ہو رہا ہے وہ تعبدی خود نہیں ہو رہا بلکہ وہ طہارت عبادی کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے۔ پس امر غیری مکلف کو جس چیز کی طرف دعوت دے گا وہ اسی سے متعلق ہوگی۔ اگر خود ذات الامر کی طرف دعوت دے گا تو ذات الامر سے متعلق ہوگا۔ اگر ذات العمل بے ماہیہ عبادت کی طرف دعوت دے، یعنی ایسا عمل کے جس کا عبادت ہونا ضروری ہے، ایسی طہارت جس میں عبادت کا ہونا ضروری ہے، مطلب تو وہ اسی کے متعلق قرار پا جائے گا۔ انشاءاللہ اس اشکال کا جواب جو ہے وہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ فرماتے فنقول اکمال الجواب، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا اگرچہ جواب حسین ہے، اچھا شمار ہوتا ہے، آسان شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جواب ہمارے لیے کامل شمار نہیں ہوتا بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے مصنف فرماتے ہیں کہ ہم ان کی تائید میں کہتے ہیں کہ انہو لیسا مقصود المجیب من کون استحبابها النفسی مصححا لعبادیتها ان المأمور به بالامر الغیری هو الطہارۃ الماتی بها بداعی امتثال امر الاستحبابی۔ فرماتے ہیں کہ جواب دینے والے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم امر نفسی استحبابی کو عبادت کے لیے مصحح قرار دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان المأمور به بالامر الغیری هو الطہارۃ، کہ امر غیری یہاں پہ جو معمور قرار پا رہا ہے وہ خود ایسی طہارت ہے کہ جو امر استحبابی کے داعی کی وجہ سے انجام دی جاری۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی مراد نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں کیا سمجھیں؟ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ جو طہارت کا حکم آ رہا ہے وہ خود امر غیری کی وجہ سے آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس امر غیری کا جو داعی ہے وہ امر استحبابی بن رہا، امر استحبابی کی وجہ سے اس کو انجام نہیں دیا جا رہا بلکہ حقیقت میں اسے امر غیری کی صورت میں ہی انجام دیا جا رہا ہے۔ کیفا وحاظ المجیب قد فرض عدم بقاء الاستحباب بحدہ بعد ورود الامر الغیری، مت گویا کہ یہاں پہ جو جواب دینے والا ہے حقیقت میں اس بات کو فرض کر رہا ہے کہ جیسے ہی امر غیری وارد ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ امر استحبابی مقدمے میں تبدیل ہو جائے گا تو گویا کہ فرماتے اس میں استحباب بھی باقی نہیں رہے گا۔ جو پہلے والی صورتحال تھی اب وہ صورتحال باقی نہیں رہے گی۔ فکیف یفرض ان المأمور به هو الماتی به بداعی امتثال الامر الاستحبابی، فرماتے جب یہاں پہ امر استحبابی ہے ہی نہیں تو کیسے ہم امر غیری کا داعی اس امر استحبابی کو قرار دے سکتے؟ فرماتے ایسا ممکن نہیں ہے، بل مقصود المجیب، جواب دینے والے کا مقصد یہ ہے کہ ان الامر الغیری لما کانا متعلق ہوا الطہارۃ بما ہی عبادہ، کہ جو امر غیری جس کا متعلق کیا تھا ایسی طہارت کی جس میں عبادت کا ہونا ضروری ہے، ولا یمکن ان تکون عبادیتها ناشئۃ من نفس الامر الغیری، اور دوسری جانب سے جو اس کی عبادیت ہے وہ ہمیں امر غیری سے معلوم نہیں ہو رہی، فلا بد من فرض عبادیتها لا من جہت الامر الغیری، فرماتے پس اس میں اگر ہم اس کو امر عبادی قرار دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو امر غیری کی وجہ سے قرار دیں، و بفرض سابق علیہ، اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک سابق کو فرض کریں کہ پہلے ایک امر عبادی ہوگا بعد میں امر غیری ہوگا۔ فرماتے ایسا نہیں ہے، ولیس هو الا الامر الاستحبابی النفسی المتعلق بها، فرماتے ہیں یہاں پہ صرف ایک ہی امر موجود ہے جس کو ہم نے امر استحبابی نفسی کا نام دیا تھا جو کہ اس امر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ متعلق ہو رہا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جواب دینے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک حد ہے، ایک بارڈر ہے کہ جس سے پہلے کیا تھا یہ امر استحبابی تھا، اب جب کہ یہ امر غیری میں تبدیل ہو چکا ہے، واجب غیری بن چکا ہے، اب اس کے بعد فرماتے اس کا داعی وہ خود امر غیری ہوگا، جو عبادت کی جانب دعوت دینے والا ہوگا وہ خود یہ امر غیری ہوگا، یہ خود واجب غیری ہوگا، نہ یہ کہ وہاں پہ اس کا داعی امر استحبابی بن رہا ہوگا۔ وہذا یصحح عبادیتها قبل فرض تعلق الامر الغیری بها، مطلب اس کی عبادت کے لیے مصحح ہوگا
قبل اس کے کہ ہم اس کو امر غیری قرار دیں۔ وَإِنْ كَانَ حِينَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ الْغَيْرِ لَا يَبْقَى ذَلِكَ الْاِسْتِحْبَابُ بحد فرماتے ہیں گرچہ جب یہ امر غیری کی جانب متوجہ ہوگا اور یہ استحباب امر نفسی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا امر غیری میں، فرماتے اس صورت میں اس کا استحباب بھی اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا۔ کون سا استحباب؟ وَهُوَ جَوَازُ تَرْکِ، جس میں اس کے لیے ترک کرنا جائز تھا۔ وَلَكِنْ لَا تَذْهَبْ بِذَلِكَ عِبَادِيَتَهَا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو استحباب کو ختم کر رہا ہے اور اس کے جواز و ترک کو ختم کر رہا ہے اور اس کے اوپر لازم قرار دے کر تمہارے اوپر اس کو انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنا تمہارے لیے ممنوع ہے، فرماتے ہیں یہ والی چیز جو استحباب کو ختم کر رہی ہے، یہ والی چیز اس کی عبادت کو تو اپنی جگہ سے ختم نہیں کر رہی۔ یعنی جس طرح امر استحبابی پہلے عبادت تھا، امر غیری اور مقدمہ بن جانے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اب بھی ویسے کا ویسے ہی کیا ہوگا؟ عبادی ہوگا۔ لِأَنَّ الْمَنَاطَ فِي عِبَادِيَتِهَا لَيْسَ جَوَازُ التَّرْكِ كَمَا هُوَ واضح، اس لیے کہ عبادت ہونے کا معیار یہ نہیں کہ اس کو ترک کرنا آپ کے لیے جائز نہ ہو، جواز الترک کا اس میں ذرا برابر بھی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار کیا ہے؟ بل المناط مطلوبیتها الذاتیہ ورجحانها النفسی، بلکہ اس کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلوب ذاتی ہونا اور اس میں رجحان نفسانی کا موجود ہونا۔ وَهِيَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ تعلق الامر غیری، یہ پہلے بھی موجود تھا اور امر غیری کے آ جانے کے بعد بھی یہ والا مناط اور یہ والا معیار اب بھی اس فعل میں باقی ہے، لہٰذا ہم اس کو اب بھی امر عبادی ہی قرار دیں گے۔ وَإِذَا صَحَّ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ الْغَيْرِ بِهَا بِمَا هِيَ عِبَادَةٌ وَإِنْدِقَاقُ الْاِسْتِحْبَابِ فِيهِ، فرماتے اب جب کہ صحیح ہو چکا ہے کہ ہم امر غیری کو اس عبادت کے ساتھ متعلق کر سکے اور کہیں کہ اس عبادت کا جو داعی ہے وہ یہ امر غیری بن رہا ہے اور اس کے استحباب کو ہم اس کے وجوہ میں کیا کر دیں؟ منطق کر دیں، ختم کر دیں۔ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ الْغَيْرِ يَكُونُ اسْتِمْرَارًا لِتِلْكَ الْمَطْلُوبِيَّةِ، اس اعتبار سے کہ یہ والا جو امر غیری جو مقدمہ ہے حقیقت میں یہ اسی مطلوبیت کو مستمر کرنے والا ہوگا اور اس کو دوام بخشنے والا ہوگا۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَبْقَى إِلَّا الْأَمْرُ الْغَيْرِ صَالِحًا لِلدَّعْوَةِ إِلَيْهَا، مطلب یہاں پہ صرف ایک ہی امر غیری ہوگا کہ جو کہ اس کی جانب دعوت دینے والا ہوگا، جو واجب کی جانب اور اس عمل کی جانب بلانے والا ہوگا۔ وَيَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ الْغَيْرِ نَفْسُهُ أَمْرًا عِبَادِيًّا، اور یہی والا جو امر غیری ہوگا یہ خود امر عبادی ہو جائے گا، لیکن امر عبادی بالذات نہیں ہوگا بلکہ بالعرض ہوگا۔ غایت الامر ان عبادیتہ لم تجے من اجل نفس کونہ امر غیریہ، البتہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو اس کی عبادت ہے یہ خود اس کے امر غیری بما ہوا امر غیری ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے آ رہی ہے، بلکہ خود اس کی ذات کی وجہ سے آ رہی ہے، چونکہ جب یہ استحبابی تھا تب بھی تو اس کی عبادت آ رہی تھی نا، اب جب کہ امر غیری آ چکا ہے تو اب بھی اس کی عبادت آئے گی، لیکن جو عبادت آ رہی ہے جس کو ہم تعبدی قرار دے رہے ہیں وہ امر غیری کی وجہ سے قرار نہیں دے رہے، بل من اجل کونہ امتدادا لتلک المطلوبیت النفسیہ وذالک رجحان ذاتی، بلکہ گویا کہ ہم یہاں پہ کیا کریں؟ اس کی مطلوبیت نفسانی کو امتداد کریں، اس کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں اور اسی کے رجحان ذاتی کو آگے مزید مستمر کر رہے ہیں کہ الذی حصل من ناحیت الامر الاستحبابی النفسی السابق، جو کہ ہمیں امر استحبابی کی وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں، یعنی بنیاد جو ہے وہ اس کا عبادی ہونا ہے، عبادت کا معیار امر استحبابی میں تھا وہی عبادت اب امر غیری میں بھی ہے، تو جب عبادت اس کی ذات میں پائی جاتی ہے تو لہٰذا ہم اس کا ذات جو ہے وہ اسی امر غیری کو قرار دیں گے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو قرار نہیں دیں گے۔ وعلیہ، پس اس بنا پر فینقلب الامر الغیر عبادیہ، جو امر غیری ہے وہ عبادی ہوگا، ولکنھا عبادیۃ بالعرض لا بذات، لیکن اس کا عبادی ہونا بالعرض ہوگا، بالذات نہیں ہوگا، حتی یقال، یہاں تک کہا جائے کہ ان الامر الغیری توسلی لا یصلح العبادیہ، تاکہ فرماتے ہمارے اوپر اشکال وارد نہ ہو سکے کہ جو امر غیری وہ تو توسلی ہوتا ہے، اس میں عبادت کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ ہم نے اس بات کو پہلے بیان کر دیا کہ اس کی عبادت عارضی ہوگی، اس کی عبادت جو ہے وہ ذاتی نہیں ہوگی۔ ومن ہونا لا یصح الاتیان بالطہارۃ بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها، یہ من ہونا سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنے اس بات کے اوپر ایک معیت پیش کر رہے ہیں، مطلب اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کو بجا لانا درست نہیں ہے بقصد الاستحباب، استحباب کی صورت میں، کب؟ بعد دخول الوقت للواجب المشروط بها، جب واجب مشروط کا وقت داخل ہو جائے گا تو اس کو وجوب کی نیت سے اور اس کو قصد امتثال امر غیری کی وجہ سے بجا لایا جائے گا، نہ کہ قصد استحباب کی وجہ سے بجا لایا جائے گا۔ کیوں؟ لأن الاستحباب بحدہ قد اندقا فی الامر الغیری، اس لیے کہ جو استحباب تھا وہ خود امر غیری میں کیا ہو چکا ہے؟ منطق ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ فلم یعد موجودا
حتیٰ یصح قصدہ، فرماتے جب وہ اصلا موجود ہی نہیں ہے تو فرماتے اس کا قصد کرنا کیسے صحیح ہوگا، استحباب ہے ہی نہیں تو ہم استحباب کا قصد کہاں سے کریں گے، اب جو قصد ہوگا وہ قصد امتثال امر غیری ہی ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل، تمام اشکالات کا جواب واضح ہو گیا۔ نعم سے بیان کریں فرماتے البتہ ایک اشکال ہمارے اوپر اب بھی باقی ہے۔ نعم جب کہاں یقال، فرماتے ایک صورتحال باقی، کون سی والی، کہ ان الامر الغیر انما یدعو الی الطہارۃ الواقعۃ علی وجہ العبادہ، کہ یہ جو امر غیری ہے یہ ایسی طہارت کی جانب بلا رہا ہے جو کہ طہارت عبادی ہے، لأنہ حسب الفرض متعلقہ هو الطہارۃ بصفت العبادہ، اس لیے کہ ہم نے فرض اسی بات کو کیا کہ یہاں پہ جو امر غیری کا متعلق ہے وہ ایسی طہارت ہے کہ جس میں عبادت کی صفت پائی جاتی ہے، لا ذات و طہارت، خود طہارت کی ذات ہماری مراد نہیں، طہارت بما و طہارت مراد نہیں، بلکہ ایسی طہارت مراد ہے کہ جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے۔ والامر لا یدعو الا الی ما تعلق بھی، اور امر ہمیشہ اسی چیز کی طرف بلاتا ہے کہ جس کے وہ متعلق ہوتا ہے۔ فکیف صح ان یؤتی بذات العبادۃ بداعی امتثال امر الغیری، کہ ہم کیسے امر غیری کے امتثال کے داعی کے ساتھ ہم اس کی ذات کو انجام دے سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے جو امر غیری جو کہ توسلی ہے، مطلب اس امر غیری توسلی کو ہم کیسے داعی قرار دے سکتے ہیں ایک عبادت کے لیے اور ایک طہارت عبادی کے لیے۔ ولا امر غیری بے ذات العبادہ، مطلب یہاں پہ ایسا امر غیری نہیں ہے جو خود ذات عبادت کے لیے کیا بن رہا ہو، داعی بن رہا ہو، فرماتے کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو داعی قرار دے سکیں، یہ اشکال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آ جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، کہ گزشتہ جواب کے تکوین مصنف نے فرمایا کہ مراد یہ ہے جواب دینے والے کی کہ طہارت ثلاث امر غیری سے متعلق ہوتے ہیں، اور امر غیری چونکہ توسلی ہوتا ہے لہذا عبادت کو صحیح کرنے کے لیے امر نفسی استحبابی سے متعلق ہوگا، جیسا کہ وضو قبل از وقت مستحب لیکن وقت کے بعد اس کو واجب غیری کی صورت میں انجام دیا جائے گا۔ یہ معید ہے جو کہ اپنے گفتگو پر اپنے جواب پہ مصنف نے بیان کیا ہے۔ پس حقیقت میں امر غیری عبادی ہوگا لیکن بالعرض ہوگا نہ کہ بالذات۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اشکالات کے جواب دینے کے باوجود ہمارے پاس ایک اور اشکال باقی بچتا، وہ کیا ہے کہ امر غیری جو کہ توسلی ہوتا ہے وہ کبھی ذات العمل سے متعلق ہوتا ہے اور کبھی ذات العمل بما ہوا عبادت سے متعلق ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔